السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 9 جنوری ہفتہ سن 2021۔ آج آپ کے ساتھ جو میں انفارمیشن شیئر کروں گا اس نے بھارتیوں کی چیخیں نکال دی ہیں، اور اس وقت وہاں پر ایک سوگ کا عالم ہے، کیونکہ ان کا جو پرانا اتحادی رشیا جس کے ساتھ انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات تھے، اب وہ پاکستان کے ساتھ اس کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ ایک نئی ڈائمنشن میں جا رہے ہیں۔ اور میں آج آپ کے ساتھ ذکر کروں گا ایکسرسائز جو پاکستان نیوی کر رہی ہے، امن مشقیں۔ یہ 2021 فروری میں ہوں گی، اور ہر 2 سال بعد یہ ہوتی ہیں امن مشقیں۔ 2007 میں اس کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور اس دفعہ کی جو خاص بات ہے جس کی وجہ سے چیخ و پکار ہے بھارت میں، اور دشمنوں کا وہ جو ایک پروپیگنڈا اور جس طریقے سے وہ یہ بات پاکستان کے حوالے سے کی جا رہی تھی میڈیا میں، یا ہماری اپوزیشن کے لوگ بھی جو بڑی بدقسمتی ہے کہ کھیل رہے ہیں دشمن کے ہاتھوں میں، وہ کہتے ہیں پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا، پاکستان تنہا رہ گیا۔ ان کے منہ پر بھی یہ ایک زبردست تھپڑ ہے، انہیں بھی کہ بڑا زبردست جواب ہے کہ یہ جو امن مشقیں ہو رہی ہیں اس میں رشیا 11 سال کے بعد پہلی دفعہ ان مشقوں میں شرکت کرے گا، اور تقریباً 50 ممالک ہیں جو اس میں شریک ہوں گے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، جس میں برطانیہ بھی شامل ہے، چائنا بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے۔ اور یہ پہلا موقع ہوگا 11 سال میں کہ روس جو ہے نیٹو کے ساتھ مل کر کسی ایکسرسائز میں شریک ہوگا۔ بنیادی پہلے میں تھوڑا سا اس کا مقصد میں آپ کو بتا دوں کہ ان مشقوں کا مقصد کیا ہے، پھر اس کی اہمیت کہ پاکستان کیسے ریلیونٹ بنتا ہے ساری صورتحال میں، اور دشمنوں کی آنکھوں میں کیوں ہم کھٹک رہے ہیں، کیوں پاکستان کی بربادی یہ چاہتے ہیں، کیوں پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے اداروں کو کمزور کر کے یہاں پر اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں۔ کیا چیز پاکستان میں چھپی ہوئی ہے، کیا لوکیشن ہے پاکستان کی۔ میں آج آپ کو پوری وہ تفصیل، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کو آج بتاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو سب سے پہلے تو یہ جو امن مشقیں ہیں یہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ مل کر ایکسرسائز کیجیے، اور خاص طور پر سمندر کے اندر جو سمگلنگ ہے، جو ہیومن ٹریفکنگ ہے، اور جو ٹریڈ ہے اس کو سموتھ رکھنے کے لیے، پائریٹس سے بچنے کے لیے، وہاں پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دنیا کی جو قوتیں ہیں وہ مل کر ایکسرسائز کرتی ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے، اور جو جس میں کمی ہے وہ دیکھ سکے کہ وہ اس کمی کو کس طرح سے وہ پورا کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کا بنیادی مقصد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میری ٹائم میں یہ خاص طور پر جو بحری سفروں کو، راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے جو پاکستان کا کردار ہے وہ بڑا اس کو سراہا جاتا ہے، اور بڑی پاکستان پر بڑی ڈپینڈنس ہے اس کے حوالے سے۔ اب ذرا تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا اہمیت ہے، اور یہ میں نقشوں کی مدد سے آپ کو میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ ابھی آپ اپنی اسکرین پر ایک ابھی دیکھیں گے نقشہ، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں آپ کو بلو نشان اور ریڈ نشان نظر آئیں گے، اور یہ اگر آپ ایک طرف دیکھیں گے تو آپ کو اسٹریٹ آف ملیکا نظر آئے گا، اور دوسری طرف سوئز کینال آپ کو نظر آئے گی، یعنی مشرق اور مغرب کو یہ جو لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ راستے ہیں مختلف، اور ریڈز جو سرکلز ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جن کو چوک کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ وہ بحری راستوں میں وہ مقامات ہیں جہاں پر نان اسٹیٹ ایکٹرز ہو سکتے ہیں، کوئی دہشت گرد ہو سکتے ہیں، یا کوئی حکومتیں بھی اگر چاہتی ہوں تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو چوک کر سکتے ہیں، جن کو آپ روک سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری ایکسرسائزز ہیں یہ کی جائیں گی، اور دیکھا جائے گا کہ اس کا سدباب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن اہمیت میں آپ کو بتا دوں ساری ان کی کیا ہے، کہ تقریباً جو انڈین اوشن ہے نا، جو یہ ٹریڈ ہو رہی ہے ان راستوں کے ذریعے، 90% انڈین اوشن میں، بحیرہ ہند میں جو ٹریڈ ہے وہ ان راستوں سے ہوتی ہے جن پر یہ مشقیں ہونی ہیں، 90%۔ اور پوری دنیا کی جو ٹریڈ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو 40% پوری دنیا کی ٹریڈ یہاں سے مال جو ہے وہ تجارتی گزرتا ہے۔ گیس تقریباً 70% گیس جو ہے وہ یہاں سے انہی راستوں سے آپ دیکھیں وہ گزرتی ہے۔
گیس یعنی 70% آئل، گیس تقریباً 40-45% ہے، لیکن تیل دنیا میں جو جاتا ہے 70% تیل انہی راستوں سے جاتا ہے. تو کتنی یہ اہمیت ہے ان کی. اور پھر اس میں آپ یہ جو سارے آپ جو پوائنٹس میں نے آپ کو بتایا، یہاں پر بحری جو فوجیں ہیں 50 ممالک کی، جس میں روس بھی ہوگا، وہ ان میں آئیں گے. اب میں آپ کو دوسری ایک پکچر دکھانا چاہتا ہوں، اس میں ذرا تھوڑا سا زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا. یہ اب جو آپ پکچر دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو ایک بڑی نیلی لائن نظر آ رہی ہے. یہ وہ لائن ہے جو راستہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا. ایک طرف آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سویز کینال ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے تو وہ میں نے جیسے پہلے کہا تھا ملاکا اسٹریٹ ہے، اسٹریٹ آف ملاکا ہے. یہ یعنی ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان یہ سارا کنیکٹ کرتی ہے اور ملاتی ہے. اور بیچ میں آپ کو نظر آئے گا گوادر. جو اصل جو بات میں سینٹر میں آپ کو گوادر نظر آئے گا. سارا مال جو مشرق مغرب آنے جانے والا ہے وہ گوادر کو ٹچ کرے گا. اب میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. یہ جو نقشہ ہے، یہ تیسرا ہمارے پاس جو نقشہ ہے، اس میں آپ دیکھیں تو آپ کو مختلف جو ہے وہ جگہوں پر نظر آئے گا کہ کس طریقے سے یہاں پر پریزنس نظر آ رہی ہے پوری دنیا کی. قطر میں آپ دیکھیں تو یو کے کی فورسز جو ہیں وہ آپ کو نظر آتی ہیں، اور اگر آپ بحرین دیکھیں تو وہاں پر امریکنز بھی ہیں، قطر میں بھی امریکنز ہیں. پھر آپ کو نظر آئے گا ڈی جبوتی ایک سائیڈ پہ، نیچے کی طرف آپ آئیں گے تو یہ افریقہ ہے، جہاں پر چائنا کی بڑی پریزنس ہے اور یہاں پر ایک پورٹ بنائی جا رہی ہے. پھر سری لنکا میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمن ٹوٹا جو ہے کولمبو کے نزدیک، وہاں پر بھی چائنا جو ہے وہ ایک پورٹ بنا رہا ہے. دکم عمان میں آپ دیکھیں گے، وہاں پر بھی چائنا ایک پورٹ بنا رہا ہے. اب یہ بیسیکلی پھر آپ یہ جو ساری بنائی جا رہی ہیں، پورٹس بنائی جا رہی ہیں، سمندری راستوں کو پر اپنی ایک منوپلی، اور اس کو پوری دنیا کی یہ کوشش ہے. سوڈان اس میں آپ دیکھیں، سوڈان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر رشیا نے ایک بہت بڑا اپنی پریزنس بنائی ہے اور وہاں پر وہ پورٹ بنا رہا ہے. افریقہ بڑا اہم خطہ ہے جہاں پر پوری دنیا جو بڑی طاقتیں ہیں وہ ٹریڈ کے لیے جانا چاہتی ہیں. یہ سارا نقشہ جب آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ کو بیچ میں نظر آتا ہے گوادر. اب کوئی چیز مشرق سے جانی ہے مغرب، مغرب سے جانی ہے مشرق، کوئی یورپ کی طرف کسی چیز نے جانا ہے، مڈل ایسٹ کی طرف کسی چیز نے جانا ہے، تو وہ گوادر آپ کو ایک سینٹرل پلیس نظر آتا ہے. اور یہ یہاں سے جو تجارت ہوگی، جو مال یہاں سے جائے گا، پھر آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ اب رشیا جو ہے پاکستان کے نزدیک آ رہا ہے. پاکستان کے نزدیک اس لیے آ رہا ہے کہ سوڈان تک اس نے جانا ہے، افریقہ تک جانا ہے. تو کیسے جائے گا وہ افریقہ تک، سوڈان تک؟ گوادر کے ذریعے ہی پانی سے ہو کے وہ وہاں تک جائے گا. تو پاکستان کے ساتھ ان کو بھی ہاتھ ملانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر بن رہا ہے، پاکستان نے جو اسٹریٹجک ایک شفٹ کیا ہے، اور وہ امریکہ کے پنجوں سے نکلا ہے، اور چائنا کے ساتھ ایک بڑا آبرومندانہ طریقے سے ایگریمنٹ انہوں نے کیا ہے، اور سی پیک بن رہا ہے. اور جو پھر پاک رشین کوریڈور کی بھی بات ہو رہی ہے، جس میں $14 بلین سے گیس پائپ لائن بھی ہوگی، جس میں انرجی کے پروجیکٹس بھی ہیں. تو رشیا جو ہے وہ پاکستان کے نزدیک آ رہا ہے. اور جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ پہلی دفعہ ہے 11 سال میں کہ وہ نیٹو اور دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ایکسرسائزز میں شریک ہوگا. یہ نقشے آپ کو بتا رہے ہیں کہ گوادر ایک سینٹرل جگہ ہے، اور آنے والے وقتوں میں اگلے 4-5 سال میں آپ دیکھیں گے کہ ساری جو ٹریڈ ہے وہ یہیں سے ہو رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان نیوی جو مشقیں کر رہی ہے، 2007 سے یہ امن ایکسرسائز جو ہیں وہ شروع ہوئی، ہر 2 سال بعد ہوتی ہیں. اور شروع میں 14 ممالک تھے اس میں، پھر اس میں زیادہ ہوئے، پھر 2019 میں یا 2020 میں 25 ممالک ان ایکسرسائزز میں شریک ہوئے، اور اب 50 ممالک اس میں شریک ہو رہے ہیں. تو وہ جو پروپیگنڈا ہے کہ جی پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا ہے، پاکستان پیچھے رہ گیا ہے، دنیا نے پاکستان کو چھوڑ دیا ہے، ٹوٹلی غلط، بیس لیس. اور پاکستان کی نیوی جس طرح سے بحری راستوں کو محفوظ بنانے میں پوری دنیا کی مدد کر رہی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے دشمن کا،
یہ بالکل فضول ہے. اور آپ یقین کریں، آپ جا کے انڈین سوشل میڈیا دیکھیں، انڈین آپ دوسرے ان کے جو بلاگرز ہیں ان کو سنیں، ایک صف ماتم بچھی ہوئی ہے کہ رشیا پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، اور پاک رشیا کوریڈور اس کی $14 بلین کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور پاکستان نیوی کس طریقے سے پاکستان کے پانیوں کو محفوظ بنا رہی ہے، اور کس طریقے سے یہ ایکسرسائز میں اپنی جو اس کی اہمیت ہے اس کو وہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. تو دوستو، اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید انفارمیشن اور دوسرے معاملات پر بات ہوگی انشاءاللہ. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.